اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا ہے ذات باری تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام ہے حضرت اور آپ کے آل پاک پر۔ آج یوم شہادت حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا ہے، لہٰذا اس عظیم شخصیت کے دنیا سے رحلت، چونکہ لفظ شہید صرف وہ شہید نہیں ہوتا کہ جو تلوار کے ساتھ یا زہر سے یا کسی ظالم کے ظلم سے قتل کیا جائے، بلکہ شہید وہ بھی ہوتا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اور آپ کے آل پاک کے محبت میں دنیا سے رخصت ہو جائے۔ حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا کے لیے اور ان کے دنیا سے رحلت پر کچھ تاریخی واقعات موجود ہے، لیکن فی ای حال ام البنین سلام اللہ علیہا حقیقی عاشق رسول اور ان کی آل علیہم السلام تھی، لہٰذا ہر اعتبار سے اس کو شہادت ہی کہہ سکتے ہیں۔ اس عظیم شہادت پر تمام مومنین اور ہمارے وقت کے امام حضرت بقیت اللہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں عرض تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔ حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا کے اوصاف حسنہ میں، بلکہ ان کی شخصیت کو ہی یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجموعہ حسنات ہے، جس میں سخاوت شامل ہے، جس میں شجاعت شامل ہے، جس میں صبر شامل ہے، جس میں راست گوئی شامل ہے، جس میں اطاعت پروردگار شامل ہے وغیرہ۔ اس وجود کو حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا کہتے ہیں۔ تمام کے تمام اوصاف حسنہ کو اگر اکٹھا کیا جائے تو ان شخصیات میں سے ایک شخصیت یہ ہے کہ جس میں تمام کے تمام حسنات اکٹھا آپ کو ملیں گے، برخلاف دنیا کے لوگوں کے، کہ جہاں بعض انسانوں کو ہم شجاع دیکھتے ہیں لیکن وہ عبادت گزار نہیں ہوتے، بعض لوگوں کو ہم سخی دیکھتے ہیں، سخاوت ان میں ہوتی ہے، لیکن کسی دوسرے صفت حسنہ سے محروم ہوتے ہیں۔ کسی ایک شخص کو ہم صلہ رحمی کے عنوان سے اعلیٰ مراتب پر فائز دیکھتے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں کہ کوئی اور ایک اوصاف حسنہ اس کے وجود میں نہیں ہے۔ ایسے بہت سارے لوگ، پوری دنیا کا رواج ہی ایسی ہے۔ البتہ ان کے برعکس ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جس میں کوئی ایک صفت حسنہ بھی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے وجود جو ہے وہ قبیحات اور اوصاف رذیلہ کا مجموعہ ہوتا ہے۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، خواتین میں بھی ہوتے ہیں اور مردوں میں بھی ہوتے ہیں۔ نام جو ہے وہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، تاریخ میں بھی بے انتہا نام ہے، اور آج کی اس دنیا میں بھی آپ کو ملیں گے ایسے لوگ۔ اوصاف رذیلہ کا مجموعہ ہوتا ہے یہ شخص یا یہ خاتون، اور اس کے برعکس بھی حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا کے اوصاف میں سے ایک صفت صبر ہے۔ دیکھیں، صفت صبر کو ہم لوگ بہت ہی آسان الفاظ میں لے لیتے ہیں، بہت بڑی صبر و قناعت بہت بڑی چیز ہے،
یہ اگر کسی کے وجود میں آ جائے نا، ہمیشہ یہ دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں صبر و استقامت یہ چیزیں ہمیں عطا فرمائے۔ انسان اگر صبر و قناعت کے دولت سے مالا مال ہے تو یقین فرمائے دنیا کی کوئی بھی چیز اس کے لیے مؤثر، اس کے لیے کوئی فرق نہیں رکھتی، وہ سب چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ صبر جو ہے وہ، اس صبر کی جو مثال ہے نا، وہ حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا ہے۔ وگرنہ لفظ صابر آ جائے تو سید شہداء علیہ السلام فوراً ذہن میں خطور کر جاتا ہے کہ ایک ایسا صابر بھی تھا کہ جس نے خود صبر کو بھی حیرت میں ڈال دیا، بلکہ اگر صبر کا کوئی خارجی وجود ہوتا، اور کوئی خارجی وجود جو ہے اگر ہے تو وہ سید شہداء ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام ہے۔ اس سے بڑا صابر آپ کو کہیں نہیں مل سکتا۔ قرآن مجید میں فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یعنی بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو صبر کرتے ہیں۔ صبر بہت بڑی چیز ہے۔ انسان کوئی بات سن لیتا ہے، صبر کر لیتا ہے، جواب دے سکتا ہے، صبر کر لیتا ہے۔ صبر کا مطلب بے بسی نہیں ہے کہ انسان اگر بے بس ہے اس کو آپ صابر کہو گے، وہ صابر نہیں ہوتا۔ صابر وہ ہوتا ہے کہ جو توان رکھتا ہے، قوت اس کی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہاں پر جو ہے وہ کوئی کی کچھ کہہ دیتا ہے، جواب ہے آپ کے پاس، آپ اسے گھبراتے بھی نہیں ہیں، آپ کے لیے کوئی اتنی اہمیت بھی نہیں رکھتا، آپ کہہ سکتے ہیں، آپ کے معاملات خراب نہیں ہوں گے، لیکن آپ صبر کرتے ہیں، کہتے ہیں اس نے کہہ دیا، اس کا جواب تھوڑی نہ یہ بنے گا۔ یہ صبر ہے۔ کسی نے آپ کو نقصان دیا، آپ کو موقع ہے کہ نقصان دے، پھر بھی آپ نے صبر کر لیا، اس کو صبر کہہ سکتے ہیں۔ دنیا بھر کی مثالیں پڑی ہے، دوستوں میں صبر، رشتہ داروں میں صبر، آپ کچھ نہیں کہہ رہے، صبر، گالی برے الفاظ کا استعمال نہیں کر رہے، صبر کر رہے ہیں۔ یہ صبر کا مقام عظیم مقام ہے، خدا سے مانگا کرے یہ چیز، یہ ہر ایک شخص کو نہیں ملتی۔ حدیث رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ صبر جو ہے وہ 3 موقعوں پر، 3 جگہوں پہ صبر ہے۔ ایک صبر جو ہے وہ انسان جو ہے وہ معصیت، گناہ کے مقابلے میں صبر کرتا ہے۔ انسان کے اوپر شہوت طاری ہے، انسان دوسری چیزیں دیکھتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ صبر عن المعصیہ، معصیت کے مقابلے میں صبر کرنا، اس کو صبر کہتے ہیں۔ دوسرا مقام جو صبر کا ہے، انسان اطاعت کے لیے صبر کرتا ہے۔ انسان جو ہے وہ اطاعت پروردگار کے لیے صبر کرتا ہے۔ اور تیسرے درجے کا صبر جو ہے وہ ہے صبر عن المصیبہ، مصیبت کے مقابلے میں انسان صبر کرتا ہے۔ تینوں کی اپنی تشریح ہے۔ مصیبت ایسی ہے کہ انسان کا کوئی فوت ہو جائے، رشتہ داروں میں سے کوئی فوت ہو جائے، دوستوں میں سے کوئی فوت ہو جائے، انسان صبر کر لیتا ہے، جملہ کہہ دیتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ صبر کا مقام ہے۔ انسان یہ نہیں کہتا برا بلا کہنا شروع کر دے، صبر کر لیتا، بہت بڑی چیز ہے۔ عظیم لوگوں کو ایسے موقع پر آپ دیکھ سکتے ہیں، عظیم لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ مصیبت جو آ جاتی ہے نا، صبر کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ 3 قسم کا اطاعت کے مقابلے، اطاعت کے لیے صبر کرنا، اللہ کی اطاعت جو کرنی ہے تو صبر کر رہے ہیں۔ وقت مصیبت صبر کرنا، معصیت اور گناہ سے بچنے کے لیے صبر کرنا، یہ 3 کیٹیگری کا صبر ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے حدیث کے مطابق صبر کا پیکر جو ہے نا،
मासूमीन अलैहिमुस्सलाम जो ख़ास हस्तियाँ हैं, जिसमें मैंने अर्ज़ कर दिया सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम सहर फ़िरस्त है। हज़रत उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा सब्र का पैकर है, सब्र है इसमें। और सब्र जो है, हत्ता सब्र के लिए मैं एक चीज़ और भी करूं, जो हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की हदीस है, मा अहसन इंतज़ारुल फ़रज, किस कदर बेहतर है कि लोग जो है हज़रत इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ का इंतज़ार करते हैं। फरमाया कि सब्र के साथ इंतज़ार करना, सब्र, मा अहसन बे सब्र, किस कदर बेहतर है कि इंसान सब्र करे। हज़रत उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा, ये जो 3 हदीस के मुताबिक सब्र है, उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा, इसमें आप देख सकते हैं सब्र अनिल मुसीबा, सब्र अलल मुसीबा। इंसान जो है मुसीबत जब आती है, तारीख़ में लिखा है, किताबों में मौजूद है, किताबों में ये चीज़ मौजूद है कि जब ख़ानदान अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम का काफ़िला जो मदीना से निकला था और मदीना से करबला, फिर करबला से शाम, 36 शहरों से गुज़रता हुआ ये काफ़िला, अल्लाह अकबर, वाक़या करबला के बाद जहाँ सैयद शुहदा सिब्त रसूलुल्लाह अबी अब्दुल्लाह अल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत वाक़या हो चुकी थी। 18 शेख मुफीद के रिवायत के किताब अल इरशाद में शेख मुफीद अलैहि रहमा जो नकल करते हैं, फरमाते 18 शख्सियात जो बनु हाशिम के थे शहादत पा चुके थे, और बहुत सारे बच्चे जो माँ के गोद में थे, ये रिवायतें मौजूद है, माँ के गोद से गिर के शहीद हो गए थे। क्या कुछ नहीं गुज़रा अहलुल बैत पर, अल्लाह अकबर। ये काफ़िला जब मदीना पहुँचा है ना, सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम और हज़रत शरीकतुल हुसैन सलामुल्लाह अलैहा की क़यादत में जब ये काफ़िला पहुँचा तो मदीना में कोहराम बर्पा हो गया। आवाज़ें जो बुलंद हुई है ना, हज़रत उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा भी ख़ानदान इतरत व तहारत में मौजूद थी। किसी ने बता दिया, पूछा कौन है, कहा अहलुल बैत का लूटा हुआ काफ़िला मदीना पहुँच चुके हैं। उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा हालत ज़ाफ़ में वहाँ तशरीफ़ ले गई, और सबसे पहले जो पूछा है ना, उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा, उम्मुल बनीन का मतलब ही बच्चों की माँ। ये लक़ब किस तरीक़े से मशहूर हुआ, लिखा है कि जो कहते हैं अरबी ज़बान में वालदा को, बनीन कहते हैं जो बच्चे होते हैं, यानी बच्चों की माँ। तारीख़ में 4 बच्चे लिखे हैं उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा के, जिसकी वजह से मदीना में मशहूर हो गई 4 बच्चों की माँ। ये 4 बच्चे शुजाअत में मारूफ़ थे। एक तरफ से अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के बच्चे हैं, और दूसरी तरफ से जो कबीला हज़रत उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा है, मशहूर है ये लोग शुजाअत में। ये बच्चे भी शुजा थे, जिसमें से सहर फ़िरस्त मेरे आका और मौला हज़रत बाबुल हवाइज अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम है। इस वजह से सैयदा उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा को बच्चों की माँ उम्मुल बनीन कहते थे। लेकिन सवाल ये नहीं कहा कि मेरा फ़लाँ बेटा कौन है, कहाँ है, चूँकि कोई भी वहाँ मौजूद नहीं था, सबकी शहादतें हो चुकी थी। नज़र जो दौड़ाई है ना मेरी बीबी ने, सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम मौजूद नहीं है, सबसे पहला सवाल कर दिया कि कहाँ है मेरा और आका और मौला हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम।
حدیث میں غور کریں، مصیبت کے اوپر صبر کرنا اس کو کہتے ہیں۔ کون سب سے زیادہ مہم ہے؟ مہم ہے امامت، مہم ہے حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کا فرزند مہم ہے، ہمارے بچوں سے زیادہ مہم ہے۔ غور فرمائیں، اس کو کہتے ہیں صبر عن المصیبہ، صبر علی المصیبہ، مصیبت کے اوپر صبر کرنا اس کو کہتے ہیں۔ صبر کی جتنے بھی اقسام ہیں نا، وہ سب کے سب بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ پر پورے آ جاتے ہیں۔ جو پہلی قسم ہے کہ صبر علی الطاعہ، اطاعت کی وجہ سے صبر کرنا۔ آج میں جو ہے چونکہ آخری وہ ہے جو بھی جتنی گفتگو ہم نے کی، اس کو ایک طریقے سے جو ہے وہ نتیجتاً آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ نتیجہ آج نکل جائے۔ آج جو ہے شہادت حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ ہے، اور پھر کل سے جو ہے وہ موضوعات اور ہو جائیں گے۔ تو اس عنوان سے کہ ایک نتیجہ جو ہے وہ مکمل ہو جائے، میں اس عنوان سے کوشش کر رہا ہوں۔ صبر، اطاعت پروردگار میں صبر کرنا۔ اطاعت پروردگار کون ہے؟ کون ہے یہ اطاعت پروردگار؟ ہوتی کیسے ہے؟ میری مرضی ہے کہ میں جیسے چاہوں گا ویسے اطاعت کروں گا؟ نہیں، مجھے یہ کرسی مجھے جو ہے نا اچھی لگی، میں نے اطاعت کرنا شروع کر دیا، پروردگار کی اطاعت میں اس کرسی سے کروں گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اطاعت پروردگار وہیں سے ہوگی کہ جہاں رسول اللہ نے فرمایا، جہاں قرآن نے فرمایا، وہاں سے اطاعت ہوگی۔ یہی سوال جو ہے وہ ہم اہل تسنن ان کے لیے ہی اٹھاتے ہیں، وہ کہ ہم کہتے ہیں قرآن مجید میں جو مودت کا لفظ ہے، مودت قربا، وہ مودت قربا جو ہے وہ صحابہ نہیں ہے۔ قربا عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں جو رشتہ دار ہوتے ہیں، اس کو قربا کہتے ہیں۔ سیدہ سلام اللہ علیہ قربا میں سے ہے۔ یہی تو سب سے بڑا جھگڑا ہے جو آج کل چل رہا ہے۔ بلکہ رسول اللہ نے جو ہے وہ ثقلین اور ثقلین بھی دو چیزوں کو قرار دیا، یا قرآن ہے یا اطرت ہے۔ ہماری بحث یہیں سے ہوتی ہے کہ ہم جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ سب سے بڑی خدا کے لیے جو ہے، خدا کے لیے رسائی کے لیے دو چیزیں، قرآن اور اطرت۔ قرآن اور اطرت۔ اطرت قرآن میں مودہ فی القربا، اور قربا کی مودت، اور احادیث میں بھی بے شمار احادیث موجود ہے۔ حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ نے نہ اپنے آپ کو حضرت صدیقۃ الکبریٰ حضرت زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہ کے مقابلے میں سمجھا، بلکہ ہمیشہ اپنے آپ کو کنیز کے لقب سے پکارا کرتی تھی کہ سیدہ سلام اللہ علیہ دختر نکختر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ، وہ کہاں اور ہم جیسے لوگ کہاں۔ یہ خاتون جو ہوتی ہے نا، کوئی بھی خاتون ہو، وہ آپ جانتے ہیں اس کے اندر بڑی اکڑ ہوتی ہے۔ کوئی خاتون کسی دوسری خاتون کے مقابلے میں اپنے آپ کو چھوٹا نہیں سمجھتی۔ مرد بھی ایسی ہی ہے۔ کون سا مرد ہے جو اپنے آپ کو دوسرے کے مقابلے میں جو ہے وہ نیچا سمجھے کہ میں نیچے طبقے کا ہوں اور یہ اوپر طبقے کا ہے؟ کوئی نہیں کرتا، کوئی نہیں کرتا۔ ایک جو ہے وہ ہے تکبر، ایک صفت تکبر ہر انسان کے اندر موجود ہے، لیکن اس صفت تکبر کو اگر دنیا کے لیے آپ خورد کریں گے، مثلا کچھ پیسوں کے لیے آپ خاموش ہو گئے، دوسرا بندہ بے ادبی پہ بے ادبی کر رہا ہے، آپ خاموش ہو گئے پیسوں کی وجہ سے، میرے بھائی اس کو کچھ کہوں گا تو میری دنیاوی جو مصالح ہے وہ خطرے میں پڑ جائیں گے۔ یا آپ نے اپنے تکبر کو وہ کر کے اس کو کچھ نہیں کہا، آپ نے اپنے آپ کو نیچا دکھایا، اس کو اوپر دکھا دیا۔ جیسے ہم کہتے ہیں سر جی، سر جی، ادھر سے شخص آیا سر جی، کوئی آفیسر ہے، کوئی لیفٹیننٹ ہے، کوئی میجر صاحب ہے، یا کوئی بینک مینیجر ہے، یا پتہ نہیں کون ہے اور کون، کس جو دنیاوی پوسٹ، سر جی، سر جی،
یہ لفظ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، سر جی آپ نے ایسا یہ جو کرتے ہیں نا ہم لوگ، میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیشہ ہی انسان کسی لالچ میں کرتا ہوگا. ادب اچھی چیز ہے کہ انسان ادب کرے بڑوں کا، بزرگوں کا، اور ہر انسان کو عزت دینی چاہیے، لیکن بس اوقات لوگ چاپلوسی میں بھی کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو نیچا کر کے اس کو اوپر کر کے، چاپلوسی کی وجہ سے. یہ اچھی عادت نہیں ہے. لیکن خدا نے جن شخصیات کو فضیلت دی، اللہ نے اس کو فضیلت دی ہے جی. اللہ نے اس شخصیت کو فضیلت دی. اللہ کے خاطر جو ہے، چونکہ اللہ نے ان کو اوپر رکھا ہے، آپ کو نیچے رکھا ہے، اس کے سامنے جو ہے نا، اگر عاجزی کا مظاہرہ کر رہے ہیں نا، یہ خدا کے لیے آپ عاجزی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں، چونکہ وہ صفت کبر، صفت غرور، اس کو آپ نے خورد کر کے اللہ کی اطاعت کے واسطے اس کی اطاعت کی، اپنے آپ کو نیچے رکھا، اس کو اوپر رکھا. یہ آپ نے اطاعت پروردگار کی، صبر آپ نے کی اطاعت پروردگار کے لیے. یہ دوسرا طبقہ، یعنی سیدہ ام البنین سلام اللہ علیہا اپنے آپ کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے یہ فرمایا کرتی تھی کہ ہمارا مقابلہ اہل البیت سے نہیں ہے، بلکہ یہ وصیت بھی ہے. بعض نسخوں میں فرمایا ام البنین سلام اللہ علیہ نے یہ کہہ دیا تھا باب الحوائج کو کہ جب میرے آقا اور مولا حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام پر کربلا میں ایسا واقعہ پیش آ جائے نا، ایسا موقع آ جائے، پھر جو ہے کسی قربانی سے دریغ نہ کرنا. یہ باقاعدہ یہ چیزیں موجود ہے جو ام البنین سلام اللہ علیہ نے اپنے بچوں کو یہ فرمایا تھا کہ کربلا میں اگر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا فرزند خطرے میں آ جائے نا، تو پھر کسی قربانی سے دریغ نہ کرنا. باب الحوائج نے بھی کیا بھی ایسی ہی، کہا جب اجازت مانگی ہے نا میرے مولا نے سید شہداء سے، فرمایا آپ جو ہے وہ صاحب الرائیہ، آپ جو ہے وہ علمدار ہے، آپ کو کیسے اجازت دوں؟ آپ کو اجازت دوں گا تو میرے لشکر کا علمبردار نہیں رہے گا. میرے مولا آگے گئے نا، ٹھیک ہے مجھے آپ اجازت نہیں فرما رہے، میرے یہ 3 بھائی ہیں، ان کو اجازت دیتے. اللہ اکبر. یہ ام البنین سلام اللہ علیہ 3 گئے ہیں، تینوں کی 3 شہید ہوئے ہیں. جب شہید ہوئے ہیں نا، پھر باب الحوائج نے جو ہے نا وہ شکر ادا کر لیا، میرے تینوں بھائی شہید ہو گئے. یہ وہ مقامات ہے کہ جہاں پر انسان جو ہے وہ انسان واقعاً سوچنے پر آ جاتا ہے کہ یہ کیا سر ہے اس میں، اور انسان ایک دفعہ صبر کرتا ہے معصیت کے خاطر. ام البنین سلام اللہ علیہ نے تینوں طریقے سے صبر فرمایا، اور ہمارے لیے ایک عظیم سرمشق اور نمونہ عمل حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ کی ذات مقدسہ ہے. اور انشاءاللہ العزیز ہم اس زمانے غیبت حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں کامیاب ہو سکے اور اپنے نفوس کے اوپر مسلط ہو سکے، اور انشاءاللہ العزیز ایک سچے عاشقان حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف بن سکے. آخر میں حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج.